شروع اس اللہ کے نام سے جو سارے جہان کا رب ہے، جو بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کے صحاب پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار پر۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ مقدس مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ایک طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کو مٹانے کے لیے تشریف لایا ہے۔ یہ مقدس مہینہ جس کی تعظیم و تکریم ہمارے اوپر ضروری ہوتی ہے، یہی وہ مقدس مہینہ جس کے اندر اللہ رب العزت بے شمار فیض و برکات ہمارے اوپر نازل فرماتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اور بہت زیادہ خوبیوں کا حامل ہے، اور اس جمعے کے روز اللہ رب العزت بہت زیادہ بخششیں فرمانے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والوں، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تمہارے اگلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ وہ روزہ جو تشریف لایا ہمارے درمیان، تو یہ ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کو فرض کیا ہوا ہے۔ جس طریقے سے نماز ہمارے اوپر فرض ہے، جس طریقے سے کلمہ شہادت ہمارے اوپر فرض ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ماہ رمضان بھی ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا گویا وہ مسلمان ہی نہیں رہتا ہے۔ جو شخص یہ انکار کر دے کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے یا اپنی زبان میں کسی طریقے سے کہہ دے، تو وہ شخص مسلمان ہونے سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ احکام شرع میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے، ارکان اسلام میں سے ہے۔ اب وہ اس کی تکفیر کرنا، اس کو جھٹلانا، چاہے کھلے لفظوں میں ہو یا پوشیدہ لفظوں کے اندر ہو۔ مثلا کوئی یہ کہہ دے کہ جس کے گھر پہ کھانا نہ ہو وہ روزہ رکھے، یا اس قسم کی یا دوسری بات کہہ دے، تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے ہوئے ہیں۔ جیسے یہ مہینہ آتا ہے، ہم اور آپ کے اوپر اللہ رب العزت بہت ساری نعمتوں کا نزول فرمانا شروع فرما دیتا ہے، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس مہینے کی تعظیم و تکریم کا خیال کیا کریں۔ جس طریقے سے ہم اور آپ کے اوپر دوسرے دنوں میں عبادتیں فرض ہوتی ہیں، فرض تو اس مہینے میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں رمضان مبارک میں ان کا ثواب کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام جب آپ نماز ادا کریں گے، نفل کا نماز ادا کریں گے تو نفل کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان مبارک میں جب آپ نفل پڑھیں گے تو نفل کا ثواب اللہ رب العزت آپ کو فرض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ جب آپ ایک فرض ادا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ مقدس مہینہ ایک طریقے سے ہمارے لیے اللہ رب العزت ہم آپ کو چانس دیتا ہے کہ آؤ میرے بندو، کسی نہ کسی طریقے سے ہماری طرف بڑھاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کو عذاب دینا مقصود ہوتا اس امت کو تو کبھی بھی رمضان المبارک عطا نہ فرماتا۔ تو رمضان المبارک اللہ رب العزت نے عطا کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ میرے گنہگار، میرے حضور کے امتی، میرے محبوب کے چاہنے والوں، اگر تم تھوڑی سی بھی عبادت کر کے میری بارگاہ میں آ جاؤ گے، نمازوں کی پابندیاں کر کے، رمضان کے روزے رکھ کر میری بارگاہ میں آ جاؤ گے، تو میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ عبادتوں ہی سے سکون ملے گا ہمیں، نمازوں ہی سے سکون ملے گا، نمازوں کی پابندیاں کرنے ہی سے ہم آپ کو سکون ملے گا۔ اصل جو زندگی ہے، اس زندگی کے پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے زندگی ہی اس وجہ سے دی ہے تاکہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں۔ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرما دی، بس انسان کو پیدا کیا کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کر سکے۔ اور جہاں عبادتوں کے اندر کوتاہیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جہاں جس بستی کے اندر گناہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اچھے کام ہونا بند ہو جاتے ہیں، تو ان بستیوں کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہلاکت و برباد ہونا نکلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے نکلے تو دیکھا کیا کہ بستی والے بہت زیادہ خوش ہیں، بہت زیادہ آرام و عائشہ اس کے اندر ہیں، بہت زیادہ مزے مستی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کچھ لمحہ گزرا، کچھ لمحے گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اسی بستی سے گزرے تو دیکھا کیا وہی بستی جس کے اندر لوگ بڑا خوشی کے عالم میں رہ رہے تھے، بہت زیادہ آرام کے اندر تھے، وہی بستی پوری ہلاکت و برباد کر دی گئی ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بستی جس کے اندر اتنا سکون تھا، وہ بستی جس کے اندر لوگ خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے، آخر ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہ بستی برباد ہو گئی۔ موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ آخر ایسا کون سا گناہ ان لوگوں سے ہو گیا؟ فرمایا جب تک اس بستی کے لوگ میری عبادت کرتے رہے تب تک میں ان کے اوپر اپنے فضل و کرم کو ڈھاتا رہا، اور جیسے ہی انہوں نے میری عبادت کو بند کر دیا میں نے ان کی بستی کو ہلاکت و برباد کر دیا۔ تو اس واقعے سے درس عبرت ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس بستی کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا رہتا ہے اس بستی پر اللہ رب العزت کا فضل و رحم ہوا کرتا ہے۔ جس بستی سے اللہ رب العزت کا ذکر ہونا بند ہو جائے تو وہ بستی عذابوں کے اندر مبتلا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ مقدس مہینہ ہمارے درمیان آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ اس مہینے کے اندر بھی گناہ کر کے زندگی کو گزار دیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری طرف ایک چانس موقع ملا ہے کہ میرے بندو اب تک جو تم نے گناہوں کے اندر زندگی بسر کر لی ہے، اب تک تم میری نافرمانیاں کرتے رہے ہو، اب میری بارگاہ میں آ جاؤ میں تمہیں بخش دوں گا، اب تم میری بارگاہ میں آ جاؤ میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہ بات آپ کو سننے میں عجیب لگ رہی ہوں گی، کیونکہ جس وقت ہمارا کامل ایمان، جب پختہ ایمان والے جب ہم ہو جائیں گے تو یہ باتیں ہماری آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ ہم آپ کو مسلسل بارہ بتاتے رہتے ہیں، نمازوں کی وعدے بتاتے ہیں، نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، سننے کے بعد ختم کر دیتے ہیں۔ تو بس وجہ یہی رہی کہ ہمارے اندر سے دھیرے دھیرے کر کے ایمان سلب کرتا جا رہا، ایمان نکلتا چلا جا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں نہیں بیٹھ پا رہی ہیں۔ نہ جس بندے کو معلوم ہو کہ اس کی زندگی کا مقصد ختم ہونا ہے، جس بندے کو معلوم ہو کہ اس کی زندگی کا مقصد ختم ہونا ہے، انتہا ہونا ہے، قبر کے اندر چلے جانا ہے، پھر وہ شخص کبھی بھی دنیاوی لذتوں کی طرف آشائش نہیں فرمائے گا۔ اللہ فرماتا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بے شک اللہ رب العزت نے زندگی اور موت عطا فرمائی، اس وجہ سے عطا فرمائی تاکہ تمہیں آزما لے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، برے عمل کون کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ چند صحابہ آپ قبرستان سے گزرے۔ جب آپ قبرستان سے گزرے تو آپ نے قبر والوں کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اہل القبور، تو ادھر سے آپ کو جواب آیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اے قبر والے اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو قبر والا کہتا، قبر سے جواب آتی ہے، اے علی یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوا۔ قبر سے آواز آتی ہے، مردے کہتے ہیں کہ اے علی یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس جواب کو ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیویوں نے دوسروں سے شادیاں کر لی ہیں، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیویوں نے دوسروں سے شادی کر لی ہیں، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں نے تمہاری جائیداد کو تقسیم کر دیا، تمہارے مرنے کے بعد بچے الگ الگ ہو گئے ہیں، تمہارے مرنے کے بعد تمہارا پورا خاندان منتشر ہو چکا ہے، جتنا تم نے مال و زر اکٹھا کیا تھا وہ غلط کاموں کی طرف لگا رہے ہیں، وہ غلط چیزوں کی طرف لگا رہے ہیں۔ تو جیسے اس شخص نے سنا، اس نے کہا ہائے افسوس، میں کن کے لیے اپنی زندگی برباد کرتا رہا، اس بیوی کے لیے زندگی بسر کی، میں نے ساری کی ساری زندگی برباد کر دی، پھر میرے مرنے کے بعد اس نے دوسرے سے نکاح کر لیا، ان بچوں کے لیے میں نے مال و زر اکٹھا کیا، سارا کا سارا سامان اکٹھا کیا، پوری زندگی برباد کر دی، میرے مرنے کے بعد انہوں نے مال آپس میں تقسیم کر لیا، میں نے ان رشتہ داروں کے لیے اپنی زندگی مصروف کر دی، گناہوں کے اندر گزار دی، جنہیں مرنے کے بعد میرا خیال تک نہیں آیا۔ تو یہ زندگی جو ہمارا آپ کو دی گئی ہے یہ صرف اور صرف ایک آزمائش ہے، یہ صرف اور صرف آزمائش ہے، جتنا ہم اور آپ سے ہو سکے ہم اور آپ ان کے اندر عبادتیں کر لیں، ورنہ بروز محشر سوائے پچھتاوے کہ ہم اور آپ کے سامنے کچھ نہیں آئے گا۔ یہ مقدس مہینہ ملا ہے تو کہیں ایسا نہ کہ ہم اور آپ اس مہینے کو صرف گناہوں کے اندر زندگی بسر کر کے گزار دیں،
اس مہینے کی ہم اور آپ تعظیم و تکریم کا خیال نہ کر سکیں. ہم اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, نماز پڑھنے میں بھی اتنی جلدی رہتی ہے کہ نہ صحیح سے سجدہ ہوتا ہے, نہ صحیح سے رکوع ہوتے, نہ صحیح سے سجود ہوتا. ہمارے کیا نمازیں ہیں ہماری؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ زندگی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی, اتنی قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے, زندگی کا مقصد یہ رکھ دیا کہ تم میری عبادتیں کرو, پھر بھی ہم اور آپ نمازوں سے دور ہو جائیں, مسجدوں سے دور ہو جائیں, عبادتوں سے دور ہو جائیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جس شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا انجام مرنا ہے, جس شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسے جو زندگی دی گئی ہے کچھ لمحوں کے لیے دی گئی ہے, تو وہ کبھی بھی وہ شخص گناہوں کے اندر زندگی نہیں گزار سکتا ہے, کبھی بھی وہ شخص گناہ نہیں کر سکتا. لیکن ہمارا اور آپ کا حساب بھی بدل چکا ہے. ہم اور آپ قبرستان کے اندر بیٹھ کر بھی ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں, اپنے کندھوں کے اوپر جنازے کو لاد کر, جنازوں کو رکھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں. اس سے بڑی افسوس حسرت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جب ہم اور آپ قبرستان کے اندر جاتے ہیں پھر بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں, مسجدوں کے اندر آتے ہیں پھر بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں, اور مسجدوں کے اندر وہ شور برپا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز محشر, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے سب سے بڑی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر باتیں کرنا شروع کر دیں گے, لوگ مسجدوں کے اندر باتیں کرنا شروع کر دیں گے. آج یہی صاحب ہوتا ہے کہ ہم اور آپ گھروں سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, کوئی بات چل جاتی ہے, کوئی اہم بات ہے, کوئی عام بات ہو, سارے کے سارے گاؤں کے لوگ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں شاید یہ وہ نشانی ہے, یہ ویسی کھلی ہوئی نشانی ہے جو قرب قیامت سے پہلے ظاہر ہونی ہے. یہ آج ہمارے اکثر مسجدوں کے اندر یہ چیز ظاہر ہو چکی ہے. تو ہم اور آپ کس موڑ کے اوپر کھڑے ہیں؟ ان ساری چیزوں سے نصیحتیں حاصل کرنا چاہیے. اگر اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہم اور آپ کو دیا ہے, اس مہینے کے اندر عبادت نہیں کر سکتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا شخص ہلاکت و برباد ہو جائے, مجھ سے اسی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے, ایسا شخص ہلاکت و برباد ہو جائے. تو اگر ہم اور آپ نے اس مہینے کو پایا ہے تو اس مہینے کا خیال رکھا جائے, اس مہینے کے اندر عبادتوں کو بڑھایا جائے, اس مہینے کے اندر روزوں کو پورا کیا جائے, اس مہینے کے اندر ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے, یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور مواسات کا مہینہ ہے. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور مواسات کا مہینہ ہے. صبر تو آپ سمجھتے ہیں, لیکن مواسات کہتے ہیں غمخواری کا مہینہ, مواسات کہتے ہیں غمخواری کا مہینہ, آپس میں بھائی چارگی کا مہینہ ہے. 200 روپے تنخواہ. تو یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے, غمخواری کا مہینہ ہے, آپس میں بھائی چارگی کا مہینہ ہے. جہاں ہم اور آپ رمضان کے روزے رکھیں وہاں اپنے پڑوس والوں کا بھی خیال رکھیں. جہاں ہم اور آپ اچھے مہینہ گیا, سارے ہی لوگ کپڑے بنوائیں گے, سارے لوگ اچھے عمدہ لباس بنوائیں گے, وہاں ہم اور آپ کو اپنے محلے والوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا. یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو بہت ساری چیزیں لے کر کے آیا ہے. مواسات کا مہینہ, غمخواری کا مہینہ, آپس میں میل محبت کا مہینہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ آیا کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا کرتے تھے.